أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں اور شرعاً اس کا گناہ کیا ہے۔ صحیح بخاری میں 3562 نمبر روایت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدریہا، کہ آپ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیا والے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں تو ایسی عورت زانیہ ہے، بدکارہ عورت ہے۔ سنن نسائی کے اندر 5129 نمبر یہ روایت ہے۔ یعنی کہ وہ عطر مہک والا ہو، اور مہک والا عطر لگا کر باہر نکلنا عورتوں کے لیے حرام ہے۔ گھر میں کوئی عورت شوہر کے لیے لگا سکتی ہے۔ تیسری ایک روایت میں سنن ترمذی کے اندر 1173 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا حیا اور پردہ کے لائق ہے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اس کی تاک میں رہتا ہے۔ تو ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام نے، اور پھر قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ خواتین سے حکم فرمائیے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لے کر باہر نکلا کریں۔ تو عورت کا جو چہرے کو بے پردہ رکھنا ہے، یہ بڑے نقصانات کا پیش خیمہ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے کہ فتنے میں پڑنا۔ عورت بھی فتنے میں پڑ سکتی ہے، اس عورت کو دیکھ کے مرد حضرات بھی فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ عورت جب اپنے چہرے کو بے پردہ رکھتی ہے تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے، کیونکہ اس سے ان چیزوں کا اہتمام اور التزام کرنا پڑتا ہے جس سے اس کا چہرہ خوبصورت، جاذب نظر اور دلکش دکھائی دے۔ اس طرح وہ دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ شر فساد کے بڑے اسباب میں سے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شرم و حیا جاتی رہتی ہے۔ اس عادت بد کی وجہ سے رفتہ رفتہ عورت سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، جو ایمان کے جز اور فطرت کا لازمی تقاضا ہے۔ ایک زمانے میں عورت شرم و حیا میں ضرب المثل ہوتی تھی۔ مثلا کہا جاتا تھا کہ فلاں تو پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلا ہے۔ شرم و حیا کا جاتے رہنا نہ صرف یہ کہ عورت کے لیے دین و ایمان کی غارت گری ہے، بلکہ اس فطرت کے خلاف بغاوت بھی ہے جس پر اسے خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے عورت کی بے پردگی کی وجہ سے کہ مردوں کا فتنے میں مبتلا ہو جانا۔ بے پردہ عورت سے مردوں کا فتنوں میں پڑنا طبی امر ہے، خصوصاً جب وہ خوبصورت ہو اور ملنسار، خوش گفتار یا ہنسی مزاح کا مظاہرہ کرے۔ ایسا بہت سی بے پردہ خواتین کے ساتھ ہو چکا ہے۔ بعض کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ ایک اشارہ ہوا، دو ہاتھ بڑھے، بات ہوئی اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ تو چوتھا جو ہے نقصان، وہ مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول ہے۔ چہرے کی بے پردگی سے عورتوں اور مردوں کا اختلاط عمل میں آتا ہے۔ جب عورت دیکھتی ہے کہ وہ مرد کی طرح چہرہ کھول کر بے پردہ گھوم پھر سکتی ہے تو اس طرح وہ شرم و حیا محسوس نہیں کرتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو عورتوں کو مردوں کے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے دیکھا، تو عورتوں سے اشارہ فرمایا کہ ایک طرف ہٹ جاؤ، یعنی راستے کے درمیان تمہارا حق نہیں ہے، ایک طرف ہو کر چلا کرو۔ سنن نبی داؤد میں یہ روایت۔ تو
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے پردگی کتنا نقصان دہ عمل ہے اور اس کے شرعاً جو ہے وہ قباحتیں کتنی لازم آتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔